سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر، منگل، بدھ یہ ترتیب رہتی ہے اور ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ابتداً جس انداز میں کلام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں اس کو مزید جو ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور آخری پروگرام میں جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو سم اپ کیا جائے اور اس کا صحیح طور پر آپ تک پیغام اس موضوع کا پہنچایا جائے۔ تو آج اس موضوع پر پہلا پروگرام ہے، یوں تو اس سے پہلے بھی آپ نے پروگرامز دیکھے ہوں گے۔ آج جو پروگرام ہے بہت اہم پروگرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کے لیے جو دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اولاد ہے، اور اولاد کے لیے اللہ کی عظیم ترین نعمت جو ہے وہ والدین کی صورت میں ہے۔ اب یہ جو محبت ہے، چاہت ہے، انس ہے، ایک عشق ہے اولاد کے ساتھ، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے والدین کے دل میں اولاد کے لیے۔ لیکن والدین کے حقوق و فرائض بھی ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق و فرائض بھی ہیں۔ لیکن آج ہم جو بات کریں گے والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ لوگ اس میں جو ہے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اپنے طبی اعلانات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جناب ہماری اولاد ہے، اس کو تو ایسا کرنا چاہیے، ہم نے اس کے لیے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم عین قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے، کہاں کہاں اصلاح کی گنجائش ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھیے گا آج کے پروگرام کو دیکھ کر، چونکہ آج اس حوالے سے بہت ہی اہم جو ہے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب میرے پہلے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ابتدان میں یہ جاننا چاہوں گا کہ والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے اگر ہمیں جاننا چاہیں تو اس میں حسن سلوک کے حوالے سے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات، بلکہ فضیلت اور اس کی اہمیت، ابتدان اگر آپ اس پر کلام کر دیں تو میں چاہتا ہوں کہ پھر اس سے آگے جب بڑھیں گے تو مزید سوالات کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں قبلہ رئیس بھائی، جہاں تک حسن سلوک کا تعلق ہے تو انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے جتنے ذی محرم ہیں یا جتنے ذی القربہ ہیں، قریبی رشتہ دار، سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے اس کے حسن سلوک کا، اور سب سے زیادہ وہ لوگ کہ جن کے رائٹس اس بچے پر ہیں، اولاد پر ہیں، وہ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں خاص طور پر ان مقامات پر میثاق کا ذکر بھی فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ میثاق، یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ تو اللہ کا حق ہو گیا، جی بالکل۔ مخلوق میں اور رشتہ داروں میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ہمارا پیدا فرمانے والا ہے، لیکن دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ مخلوق کی عبادت تو ہو نہیں سکتی، عبادت تو ہوگی اللہ رب العالمین کی، لیکن مخلوق میں والدین ایسے ہیں
کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد دیا ہے. بہت بڑی بات. تو اس سے یعنی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کی امپورٹنس کا اس کی جو امپورٹنس ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں اس کی اہمیت کا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر آپ دیکھیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو رب نہ ماننا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ احسانہ حسن سے ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا حسن سلوک، ایسا اچھا رویہ، ایسا بیہیویئر ان کے ساتھ روا رکھنا کہ کوئی بدلے کی توقع بھی نہ رکھنا، اور یہ بھی توقع نہ رکھنا کہ دوسرا آپ سے کہے کہ جی آپ تو والدین کے ساتھ بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں. یعنی ایسے حسن کے ساتھ یہ نیکی کرنا کہ کانوں کان خبر نہ ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہو، تمہیں علم ہو کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے. اور کہیں پر آپ دیکھیں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے وصیت فرما دی انسان کو اپنے والدین کے بارے میں. تو اس سے جو اس کی امپورٹنس ہے اس کا پتہ لگتا ہے اس کی اہمیت کا. اور جہاں پر اس کی فضیلت کا تعلق ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے. اب آپ دیکھیں، آپ حرم پاک میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، کیا بات ہے اس کی، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، بہت بڑی صحیح ہے. پھر طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد پھر آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ملتزم پر جا کر دعا کرتے ہیں. اچھا جی پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر نوافل پڑھنا. اچھا جی پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ آب زمزم پینا، پھر سعی کرنا، تو عمرے کا ثواب. اچھا حج کا پروسیس اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن کتنا پروسیس ہے، پورا پروسیجر ہے. لیکن مالی مشقت بھی ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، اس کا ثواب الگ ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی زیارت کی محبت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں حج کرنے کے بعد تب بھی نہیں پتا کہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں، اس نے زن ہے قبول ہوا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ایسا حج کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے حج نہیں کر رہا، زیارت والدین کر رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر اہمیت ہے، یہاں پر فضیلت ہے. اس طرح فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. باپ کی دعا اس اولاد کے حق میں ایسی جیسے نبی کی دعا اپنے امتیوں کے حق میں ہے. باپ کی رضا الربی فی رضا الوالدی، سخط الربی فی سخط الوالدی. رب تعالیٰ کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں، رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اور فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کسی ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حج پر جانا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ میری ماں بھی ہے. فرمایا کہ نہیں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا میری ماں بھی ہے. تو فرمایا کہ جہاد پر نہ جا، اپنی ماں کی خدمت کر کہ اس کے قدموں کے ساتھ جنت. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی فضیلت اور اہمیت ازروع قرآن و حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور مفتی صاحب نے بہت بڑے موضوع کو، بہت بڑے سوال کو بہت مختصر اور جامع انداز میں جو ہے آپ تک پہنچایا. اور یقیناً یہ چیز اس لیے نہیں ہوتی کہ صرف ہم قرآن سنیں اور اس کے احکام سنیں، اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور اگر ہم سے کوئی ماضی میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے والدین کے آگے دست بستہ معذرت کریں کہ ہم سے آپ کی خدمت میں جو گستاخیاں ہو گئی ہیں اسے آج کے بعد معاف کر دیں. ہم نے کیو ٹی وی پر پروگرام دیکھا، مفتی صاحب کی گفتگو سنی، اندازہ ہوا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے رشتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے حسن سلوک کا جو حکم دے رہا ہے وہ والدین کے ساتھ ہے. اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے جو بہت یقیناً ہر ایک کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا ایسا بھی ممکن؟ مفتی صاحب یہ کیا کہیں گے کہ کیا والدین ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا حق اور استحقاق رکھتے ہیں اولاد کے لیے، اور کیا اولاد کے لیے یہ بھی لازمی ضروری ہے کہ وہ ہر فیصلہ جو ہے، ہر حکم جو ہے والدین کا مانے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر زیادہ تر کنٹروورسی ہوتی ہے، تناؤ ہو جاتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں والدین میں اولاد میں. کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. رئیس بھائی یقیناً بہت اہم سوال ہے
اور حسن سلوک کے ساتھ، یعنی جو ہماری تھیم ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس اچھے برتاؤ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ والدین نے جو فیصلہ کیا یا والدین نے جو بات کہی اس کو پورا بھی کیا جائے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم بچپن سے اگر انسان کا جو ایک ماحول رہا اور اس کے ساتھ جو طرز عمل رہا والدین کو، اس کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی ولادت کی بات سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک اکثر عمومی فیصلے والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس نے کیا لباس کیا پہننا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اسکول میں کون سے داخل کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھانا ہے، کس کس پروسیجر سے گزارنا ہے، وہ سارے کے سارے فیصلے والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور والدین یہ تمام تر فیصلے اپنے بچے کے بہترین مستقبل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً. یعنی ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بنے، ایک کامیاب انسان بنے، اور آنے والی زندگی کے اندر یہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو. اور بچہ بھی اپنے والدین کے فیصلے پر اعتماد کرتا ہے. اچھا، یہاں بچہ کتنی عمر سے مراد ہے آپ کی؟ میں تھوڑا سا اس کو بڑھاتا ہوں بھی آگے. میں ابھی ایک عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں. سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکول لائف تک بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول لائف تک عموماً یہ جتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں بچے کے مستقبل کے حوالے سے سب والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس بچے کو بھی اپنے ان والدین پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے داخل کروا دیا وہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو کورس دلا دیے وہ پڑھ رہا ہے، جو لباس دلا دیے وہ پہن رہا ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور شریعت بھی اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب تک بچہ نابالغ ہے تو والدین ہی اس کے کفیل ہیں، والدین ہی تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، اور والدین ہی اس کی تمام فیصلے کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو اس وقت جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ والدین ہی کریں گے، اور بچے پر لازم ہے کہ ان کے فیصلوں کی اتباع کرے. اب بالغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا جو ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا بچے کے اندر اس کے اندر کیفیت آتی ہے کہ اسے کچھ اچھا لگتا ہے، والدین کو کچھ اچھا لگتا ہے. یہاں پر جب اختلاف آتا ہے تو اب یہاں سکھایا گیا ادب کہ تم جو ہو وہ ابھی تمہارا تجربہ، تمہارا مشاہدہ، تمہارا علم محدود ہے، مگر جو تمہارے والدین ہیں ان کا علم، ان کا مشاہدہ، تجربہ تم سے زیادہ ہے. دنیا کی جتنے فیصلے وہ تمہارے حق میں کر رہے ہیں اب تک بہتری کے فیصلے کرتے ہیں، تو اب آئندہ جو ہوگا وہ بھی بہتر ہی ہوگا. اس لیے اپنی خواہش کو پیچھے رکھو، والدین کی خواہش کی اتباع کرو. اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے. دنیا میں والدین بھی راضی ہوں گے اور آخرت میں رب کی رضا بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی حد تک اتباع کرنی ہے اس کے حوالے سے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آئی ہیں اس کے اندر نے فرمایا، قرآن مجید سورہ لقمان میں آیت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں تب بھی حسن سلوک تو کرنا ہے، اتباع نہیں کرنی. کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے اگر فیصلے والدین کر دیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کر جائیں تو وہاں اتباع نہیں کی جائے. وہاں واضح. مفتی صاحب آپ نے سورہ لقمان کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، میں چاہوں گا اس پر مزید تفصیل بھی آپ شامل کر دیں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک موضوع یہ ہے، اور جو ہمارا سوال تھا مفتی صاحب کی خدمت میں کہ کیا والدین اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ ہر فیصلہ کریں اولاد کے لیے، اور کیا اولاد اس بات کی پابند ہے کہ وہ ہر حکم مانے والدین کا. سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت کی تھی، اس کو ترجمہ پیش کیا تھا، میں چاہتا ہوں جواب مکمل فرما دیں. جی ریزوی، اس کی ایک لمٹ بیان کر دی گئی کہ جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اگر کوئی بات آ جائے تو پھر وہاں والدین کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. لیکن اس وقت بھی رد بدتمیزی کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اس وقت بھی حسن سلوک کا ہی راستہ اختیار کیا جائے گا، بدتمیزی نہیں کی جائے گی. اس وقت بھی ان کو اس طریقے سے اگنور نہیں کیا جائے گا، جھڑکا نہیں جائے گا کہ ان کو مطلب اس وقت بھی گو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلا رہے لیکن پھر بھی جھڑکنے کی اجازت کیا بات، گو کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. پھر ایک بات میں یہاں پہ مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ گو کے بالغ ہونے کے بعد شریعت نے اختیار دیا کہ ہر شخص اپنا فیصلہ کر سکتا ہے اپنے زندگی کے معاملات کا، لیکن سعادت مندی اس بات کے اندر ہے کہ ماں باپ کو اس فیصلے میں شامل کیا جائے، ان کی رضامندی کو شامل کیا، ان کا مشورہ لیا جائے، اور جس چیز میں وہ خوش ہوں اس کو اختیار کیا جائے. جس چیز میں ان کی ناراضگی ہو اس سے اجتناب کرنے کے اندر دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا، اور قبلہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب موجود ہیں. ایک سوشل سوال بھی ہے اور ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا سوال کہ جو تقریباً کم و بیش ہر خاندان میں یہ سوال موجود نظر آتا ہے
بڑا بیٹا ہوتا ہے مفتی صاحب، اس نے شادی کی، بڑے بیٹے کا ایک بڑا روب ہوتا ہے باپ کے بعد، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر ہو جاتا ہے الگ. اب رہ جاتا ہے چھوٹا بیٹا، تو وہ والدین کو ظاہر ہے ان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، ان کی سرپرستی میں بلکہ والدین ہی کی کفالت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کے توفیل. تو کیا یہ چھوٹے بیٹے یا دوسرے بچوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے والدین؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ والدین کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، ان کے پاس کھانے کو نہ ہو اور ان کے یہاں بچہ ہو جائے اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے، تو کوئی کہنے والا کہے بھی نہ کہ یار مجھے دے دو، نہیں کبھی دیں گے، نہیں دیتے. نہیں دیتے. وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی پرورش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے بچے ہو جاتے ہیں پھر، ہاں سب پر الگ الگ نظر، سب کے ساتھ الگ الگ محبتیں، کیا باپ کی کیا ماں کی. باپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو اتنا ظاہر نہیں کرتا، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کو روب بھی تھوڑا دکھانا پڑتا ہے، آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں. ماں سراپا محبت، دونوں اپنا آرام، سکھ، چین، ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں، بالکل اپنی جوانیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن کتنی بدقسمتی والی بات ہے کہ جس کے 5 یا 6 بچے ہوں، یعنی لڑکے ہوں، جوان ہوں، اور سب جو ہے وہ صاحب حیثیت ہوں اور ماں باپ کو رکھنے پر کوئی تیار نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کچھ اور نہیں ہو سکتی، کچھ اور نہیں ہے. یہاں پر آپ نے چھوٹے بھائی کی بات کی، معاملات دونوں طریقوں سے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو بڑا بیٹا ہے وہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں کر رہا تو وہ خود آگے بڑھ جاتا ہے، ساری ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے، باقی سارے فارغ سمجھتے ہیں، فارغ ہیں. بالکل بھائی صاحب نے جو ذمہ داری لی ہوئی دعائیں لے رہے ہیں، کیوں لیے ذمہ داری؟ نہ لیتے وہ بڑے اس سے نا. جی جی جی. اسی طریقے سے بعض اوقات چھوٹا بیٹا پس جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری لیتا ہے نا وہ پستا نہیں ہے. ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں ساری نعمتیں اللہ رب العالمین اسی کو عطا فرماتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کی کتنی برکتیں ہیں. جیسے میں نے کہا حج مقبول کا ثواب ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک کی خدمت میں جنت کی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور دوسری کی خدمت میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرما رہا ہے. اتنی نعمتیں، وہ ان کی دعائیں اس طرح لگتی ہیں جس طرح میں نے عرض کی کہ باپ کی دعا اس طرح جیسے نبی کی دعا اپنے امتیوں کے حق میں. یہ ساری فضیلتیں، ساری برکتیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کی عمر طویل ہو، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یہ ساری برکتیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ اہمیت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہر ایک آگے بڑھ کر قرآن اندازی کرے کہ جی والدین کو میں رکھوں گا. دوڑ لگا دے کہ نہیں جی، ضد کرے کہ میں رکھوں گا، میں کسی اور کو رکھنے نہیں دوں گا. لیکن المیہ ہے آج المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. بھائی کر لیا بس ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ والدین کی برکتیں اگر کسی ایک نے لینی ہے، چھوٹے بچے نے ہی لینی ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن برکتیں اگر سب نے لینی ہے تو سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اچھا صاحب، ضمن ایک سوال، طالب علمانہ سوال، میرے ناظرین بھی یقیناً اس سے ایگری کریں گے. والدین کی ظاہر اپنے پاس تو نہیں رکھ رہے، لیکن ان کا خرچہ، ان کے اخراجات، ان کے لیے نوکر یعنی کہ جو بھی میڈ ہے ان کے لیے، تاکہ ان کی خدمت ہو سکے، اس صورت میں بھی کیا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا وہ جو بھی بیٹا ہے؟ یا دیکھیں اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اولاد اگر کسی اور ملک میں ہے اور ماں باپ کسی اور ملک میں ہے تو اس وقت بھی چاہیے کہ اگر ان کی ضرورت ہے تو وہ چھوڑ کر آئیں، خدمت کریں. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کما رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیسوں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتا. کیا باپ نہیں چاہتا کہ بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھے، میرا دکھ سکھ کرے؟ ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا، جی جی جی، ماں باپ کی 1000 پریشانیاں اپنی اولاد کو دیکھ کر دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ باہر ہیں، کچھ اور نہیں کر سکتے، کوشش بھی کرتے ہیں، تو کم از کم اس طرح کریں کہ ان کے لیے میڈ رکھ لیں یا کوئی نوکر چاکر رکھ لیں جو ان کی خدمت کرے، لیکن اپنی خبرگیری سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بھائی اگر ذمہ داری، رسپانسبلٹیز لے بھی لیتا ہے تو باقی جو بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حصہ اس طرح ڈالیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ ہیں، کچھ دن آپ کے یہاں رہ جائیں، کچھ دن میرے یہاں رہ جائے، سب کو برکتیں ملیں، سب کو برکتیں ملیں، سب کو برکتیں ملیں. اور اگر کوئی ایک ضد کرتا ہے کہ جی میں رکھوں گا تو باقیوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی،
وہ پوچھتے رہیں کہ بھئی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بن کہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. میں ایک بات کہوں گا کہ میں نے وہاں پر میں ایک جگہ تھا عرب ملک میں، جب حج کے ایام میں تھا تو مجھے یہ واقعہ کسی نے سنایا، بڑا ہی عبرت آموز ہے کہ چند بھائی تھے تو ان کی آپس میں پتہ ہے لڑائی کیا تھی؟ لڑائی کیا ہوتی ہے؟ جائیداد میری، وراثت میری، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. مسائل آتے ہیں ہمارے پاس دارالفتاء میں، یعنی باپ کو مرے ہوئے تیسرا دن نہیں ہوا آ کر بیٹھ گئے جی وراثت ہمیں لینی ہے. لیکن وہاں پر لڑائی جھگڑا کیا تھا؟ ایک کہتا ہے 3 یا 4 بھائی تھے، ایک کہتا ہے کہ ماں مجھے رکھنی ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے رکھنی ہے، اور جو رکھنے کے لیے تیار ہے نا وہ کہتا ہے باقی ساری دولت مجھ سے لے لو، کیا بات، میری ماں مجھے دے دو. اور جب عدالت میں فیصلہ ہوا کہ یہ ماں فلاں کے پاس رہے گی، جو محروم ہوا وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ آج ساری دولت مجھ سے چلی گئی. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک یہ تمنا کرے کہ والدین میرے ساتھ بھائی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ بہت خوبصورت انداز کا ایک ٹاپک ہے جو ہماری اصلاح بھی کر رہا ہے اور ہمیں اہمیت بھی ظاہر کر رہا ہے والدین کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آج چھوٹی چھوٹی سی بات پر نہیں والدہ سے ناراضگی ہے، میں تو ملتا نہیں، بس سلام کر لیتا ہوں. والد صاحب سے ناراضگی ہے، والد صاحب سے میری بنتی نہیں ہے. یار ان کے نظریات، اور پرانے دور کے لوگ ہیں، وہ ہماری بات کیا سمجھیں گے؟ ہم نئے دور کا، ان کو کیا پتہ یہ کون سا دور چل رہا ہے، سائنسی دور میں ہم رہ رہے ہیں، وہ پرانے دور کے لوگ ہیں. یہ سب کہہ کر بھی ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، ان کو احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کے والدین حیات ہیں، میں ایک بات کہتا چلوں، مفتی صاحب جیسے خود ماشاءاللہ چونکہ علم دین رکھتے ہیں، تو والدین اس وقت جو ہے بزرگی کے عالم میں مکمل طور پر ان کی نگہداشت خدمت. ہمارے مفتی عامر صاحب اور بہت سارے ایسے دوست میں نے دیکھے جن کے والدین بزرگی میں ہیں، اور ایسی عمر میں جب ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، اس وقت ماشاءاللہ یہ حضرات کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ خوش بختی، اور علم دین سے آپ کی قربت ہوگی تو بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں گے جو دنیا والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. بہرحال ایک چیز جو دیکھنے اور سننے میں بھی آتی ہے، اور فرتے غصے میں بھی ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے ایسا، اور کبھی انتقاماً بھی والدین کر بیٹھتے ہیں کہ جائیداد میں سے کسی کو عاق کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو عاق کرنا ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے ہم وہ جان لیں کہ آیا وہ کیا ہے. اس کے حوالے سے مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ عموماً یہ رویہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ جب والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے وہ نافرمان بلکہ سرکشی کی حد تک آگے بڑھ گیا. بالکل. اور جس طرح آپ نے 2-4 اس طرح بھی رویوں کا اظہار بھی کیا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ انہیں نیچا دکھانا، ان کی ہتک کرنا، توہین کرنا، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے بدنامی کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے. اور والدین کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ جو جائیداد اور مال جو ہم نے اسی کے لیے بنایا تھا، ساری زندگی جو کماتے اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ مزید گمراہی کی طرف جا رہا ہے، سرکشی کی طرف جا رہا ہے اور گناہوں کی طرف جا رہا ہے. تو اگر یہ ریسورسز ہی نہیں رہیں گی تو شاید یہ سنبھل جائے، شاید یہ سدھر جائے. یعنی تنبیہن، یہ فیصلہ تنبیہن جی، جب یہ چیزیں ہی نہیں رہیں گی تو یقیناً ہاں شاید ہی سدھر جائے، ریسورسز ختم ہو جائیں سارے کے سارے، یہ سامان سارا اس سے لے لیا جائے. تو یہ تنبیہن ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے اگر تنبیہن کر بھی رہے تو شریعت نے اس بات کو معتبر نہیں مانا. لیکن اچھا، یعنی اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے، اس کا وبال روز آخرت یقیناً اللہ کی بارگاہ سے اس کو ملے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی. دنیا کے اندر بھی رسوائی اس کا ضرور مقدر ہوگی، لیکن جو مال کا حق اللہ نے آپ کے مال میں، والدین کے مال میں جو اولاد کا حق رکھ دیا ہے، والد کو اجازت نہیں کہ اپنی اولاد کو اس سے محروم کر دے. اس کو عاق کرنے کا جو لفظ ہمارے وہاں استعمال ہوتا ہے تو شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگرچہ کوئی قانونی کاغذ بنا دیا جائے، اسٹامپ پیپر بنا لیا جائے، باقاعدہ مجسٹریٹ سے اس کو اٹیسٹ کروا لیا جائے، لیکن شرعاً وہ معتبر نہیں ہے. شرعاً کوئی والد صاحب اپنی اولاد کو اس کی جائیداد کے حصے میں سے محروم نہیں کر سکتے. البتہ جو کچھ نافرمانی وہ کر رہا ہے، جو کچھ سرکشی وہ کر رہا ہے، اس پر زجر و توبیخ تو ہو سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ تو ہو سکتی ہے. اور پھر میں عرض کروں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے کوئی سزا نہ ملے. دنیا کے اندر بھی سزا ہوگی اور آخرت میں سزا ہوگی. اور اس کی بے شمار مثالیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جاگتی آنکھوں سے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا ہے، دنیا کے اندر وہ کس طریقے سے ستایا جاتا ہے اور کتنا رسوا ہوتا ہے، اور بعد میں وہ خون کے آنسو روتا ہے، لیکن کوئی تسلی اور دلاسا دینے والا اس وقت نہیں ہوتا ہے. لیکن شرعاً یہ عاق کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. اگر عاق نامہ لکھ بھی دیا گیا تب بھی وہ نافرمان اور سرکش اولاد اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ تو ضرور حاصل کرے گی. لیکن کیا ہی
برے نصیب کہ دنیا کی جائیداد اور مال میں تو حصہ لے لیا ہے، لیکن رب کی والد کی رضا نہ پا کر جو رب کی رضا سے محروم ہو گیا ہے، اس سے بڑا خسران اور کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی دولت کتنی دیر کی ہے، کتنے عرصے کے لیے، لیکن جو والد کی رضا ہے اور اس کے بعد جو رب کی رضا حاصل ہونے والی ہے، وہ دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی جنت میں داخلے کا سبب بننے والی ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھے ٹاپک تک ہم پہنچ گئے ہیں، ایک نقطے تک کہ والدین کی ناراضگی یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو میرے پاس سوال موجود ہے وہ اس نوعیت کا ایک انتہائی اہم سوال ہے جس میں بہت بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، اولاد بہت آگے نکل جاتی ہے، اپنے اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں بھی ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی خفت محسوس نہیں کرتے کہ آیا ہم نے کچھ کیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے میں جو لے کر انشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ والدین کے حقوق و فرائض پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے جب آنکھ کے موضوع پر بات کی تو اس کا مرکزی جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ والدین ناراض ہو جاتے ہیں تب تنبیہاً کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تاکہ اولاد جو ہے راہ راست پر آ جائے اور وہ دوبارہ سے فرما بردار ہو جائے اور ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ اب یہاں ناراضگی آ گئی، اب ناراضگی سے آگے بڑھتے ہیں۔ والدین ناراض ہیں اولاد سے اور ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے اولاد کے لیے۔ اب ایسی صورتحال میں مفتی صاحب اولاد کس طرح راضی کرے اپنے والدین کو، یہ ایک بہت اہم سوال ہے آج کے موضوع کا۔ پہلی بات تو یہ کہ ناراض کیوں کرے، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں کہ والدین ناراض ہوں۔ بالکل بالکل، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک نہیں پڑھی کہ ایک شخص تھا، اس پر نزع کا عالم طاری تھا اور روح کفر سے انسلی سے پرواز نہیں کر رہی، اور علمان والحفیظ یہ ایسی سختی والا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے۔ آقا علیہ السلام کو بلانا پڑا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمائے کہ نمازیں پوری، اس کی نمازیں بھی پوری، حج بھی کیا ہوا ہے، زکاتیں بھی پوری، ساری پورا پڑوسی ان کا بھی حق ادا کرتا تھا، اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں آئی تو کہا کہ تیرے ساتھ کیسا تھا، کہا بڑا نافرمان تھا۔ اللہ، تو اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ آخرت میں سزا تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اسے سزا بسا اوقات مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام نے پھر اس کی ماں کو راضی کیا، ڈیٹیل ہے اس میں، آگ جلائی تو فرمایا کہ تو یہ چاہتی کہ یہ پسند کرتی تیرا بیٹا آگ میں ڈالا جائے، کہا نہیں یا رسول اللہ، ماں ہوں نا، نہیں معاف کرتی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب تو دنیاوی آگ میں اپنے بیٹے کو ڈالنا پسند نہیں کرتی تو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید آگ ہے، تو یہ پسند کرتی ہے کہ اس میں ڈالا جائے، تو اس نے معاف کر دیا، اور اس کے یہاں معاف کرنا تھا، یہاں روح قفس سے انسلی سے پرواز کر گئی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ والدین کا نافرمان، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 منان، احسان جتلانے والا، نمبر 2 شراب خوری میں مداومت کرنے والا، نمبر 3 والدین کا نافرمان۔ یہ جب 27ویں شب آتی ہے، مختلف بڑی راتیں آتی ہیں جو مغفرت کی نویدیں ہیں، خوشخبری ہیں، اس میں ہے نا کہ کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں دعا کیجئے گا، ارے جاؤ اپنے والدین سے دعائیں مانگو، ان سے کہو کہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہاں پر میں کہوں گا کہ پہلی بات کہ ناراض ہیں کیوں، ارے پاؤں پکڑ لیجئے، نہ چھوڑیے اس وقت تک جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں، ان کو ناراض نہ کریں آپ۔ ان کو ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو آپ نے ناراض کر دیا ہے۔ بہرحال خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا اور اب اسے شرمندگی ہے، اعتراف جرم بھی ہے، تو بہرحال اب کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ چند چیزیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، زندگی میں جو نیک کام وہ کرتے تھے ان کو جاری رکھے، اسی طریقے سے زندگی میں انہوں نے نیک کاموں کا جو عہد کیا ہوا تھا، کسی کی مدد کرنا، کچھ اور کرنا، کسی مسجد میں ڈالنا، کسی مدرسے میں، کسی غریب کی مدد جو ہر مہینے وہ ماہانہ کرتے تھے، تو اس کو بھی جاری و ساری رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ اپنے والدین کے جو ساتھی ہیں، یعنی اپنے والدین کے جو احباب ہیں،
کہ جن کا تعلق اس کے ساتھ والدین کی وجہ سے تھا، مثال کے طور پر والد ہے، دادا دادی، اسی طریقے سے چچا پھپھیاں، یہ سارے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اور اسی طریقے سے ماں ہے تو خالائیں ماموں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ جرم معاف فرمائے گا۔ میں ایک واقعہ عرض کروں گا، یہ واقعہ میرے ایک نمازی ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے آ کر کہا کہ آج والد کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، حالانکہ چائے رکھی ہوئی تھی، میں نے اسے کہا، میں نے کہا چائے نہیں پی، میں نے کہا جا اپنے والد سے معافی مانگ۔ اچھا وہ گیا، اور کچھ دیر کے بعد اس کی روتے ہوئے مجھے فون آیا، کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب یقین کریں کہ اتنا بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب کتنا کم وقت ہوگا وہ کہ آپ کے پاس سے اٹھا ہے، گھر گیا ہے، اور جی یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ معافی مانگنے پر راضی تھا، بہت بڑی تو ان کو ناراض نہ کریں، ان کی ناراضگی ہمیشہ کی بدبختی ہے۔ ایک سوال اور مفتی صاحب، میں یہ بھی ظاہر ہے اس سے ریلیونٹ ہے، اور بہت سے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہو گیا، آج ہم نے مفتی صاحب کی گفتگو سن لی، معافی مانگنی چاہیے تھی، نہیں مانگ سکے، تو کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ والدین کی قبور پر جا کر ان سے قبر پر معافی مانگی جائے جو زندگی کی ان کی کوتاہیاں، اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیں اب معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس اوپر تو جا نہیں سکتا، وہ تو اپنے وقت پر جائے گا نا، اب وہ تو ہو نہیں سکتا۔ ان کی قبر کی زیارت کرے، اور ظاہر ہے کہ ہر جمعۃ المبارک میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے مغفرت کی نوید ہے۔ تو جمعۃ المبارک میں اور ویسے بھی گاہے بگاہے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے کہ اس سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور اس سے بھی آخرت کی یاد آتی رہے گی۔ دیکھیں اب ان سے معافی مانگنا ان کے مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب، اور ان کے جتنے نیک کام ہیں نا ان کو جاری کرے۔ بہت اچھی بات، یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، وہ جن کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے ان کی خدمت کریں، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے والدین کی خوشنودی کے لیے، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل جو ہے پسندیدہ عمل ہوگا۔ اچھا ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ والدین تو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں ان کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا اولاد بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ بلا شبہ نہ صرف کرے بلکہ ضرور کرنی چاہیے، اور قرآن جائیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے خود والدین کے لیے دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ کون سے جملے ہونے چاہیے اور کس طرح رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں۔ تو وہ کلمات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا خود پروردگار نے سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ان کلمات کے ساتھ میری بارگاہ میں دعا کرنا کہ میرے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، جس وقت مجھے ان کی ضرورت تھی، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اس بڑھاپے کے اندر میں جس طرح حق کی خدمت ادا کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا، لیکن میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اسی طرح والدین کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بڑی وسعت ہے اس دعا میں، بڑی وسعت ہے، اور یہ دعا دیکھیں کہ ہر شخص کے دونوں رشتے ہیں، اس کی اپنی اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں، تو دونوں کے لیے دعا کا طریقہ اس میں سکھایا گیا کہ اپنی اولاد کی ایمان کی سلامتی کی بھی دعا مانگیں اور والدین کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اپنے لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، تو اس میں ایک تو ہے صدقہ جاریہ، ایک نفع پہنچانے والا علم، اور تیسرا فرمایا کہ اولاد صالح کی دعا۔ تو جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے تو اس کا فائدہ، اس کا اجر، اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس طرح ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، جو آخری سوال ہمارا گزرا اس کے اندر سرکار نے فرمایا کہ جو اگر کسی کے والدین استغفر اللہ کے اگر ناراضگی کی کیفیت میں چلے گئے تو دعائیں مغفرت کرتا رہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو راضی کر دے گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ وسعت رزق بھی ہے، وسعت علم بھی ہے، وسعت عمر بھی ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا بھی برس رہی ہے، وہ سب کچھ والدین کے وسیلے سے، تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ میں ایک میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ جی رئیس بھائی ایک جملہ کہوں گا
کہ والدین یا ان میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ساری اولاد اٹھ جاتی ہے، میں سوئم ایسا کروں گا، اور جی چلو میں ایسا ہوگا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اس میں اور بھی جی ریاکاری اور دکھاوا۔ اچھا اس میں اچھا قبر میں پھولوں کی چادروں پہ چادریں، بھئی میرے ماں باپ کی قبروں پر میں یہ ڈالوں گا وہ ڈالوں گا۔ زندگی میں قدر کی نہیں، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، صالح ثواب ضرور کیجئے، لیکن زندگی میں قدر کرنا نہ چھوڑیں۔ قدر کرنا نہ چھوڑیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں کی طرف اگر نظر ڈالیں اور بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تعلیمی یافتہ لوگ نہیں تھے، لیکن بزرگوں کا، والدین کا، ایون محلے میں جو بزرگ ہیں ان کی تعظیم اور احترام بجائے لایا جاتا تھا۔ آج تعلیمی طور پر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، نوجوان بڑے تگ و دو کر رہے ہیں جناب اور پڑھی، لیکن والدین کا وہ ادب، وہ تعظیم نظر نہیں آ رہی۔ آج کے موضوع پر کیا پیغام دیجیے گا آپ اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں مجھ سے کچھ فرمائیے۔ ہمارے یہاں آج کل نا ایک چیز اور بھی بہت زیادہ ہے کہ گالم گلوچ، یعنی دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دینا، اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ بعض اوقات آدمی کو غصہ آ جاتا ہے نا، وہ جانے انجانے میں اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے بیٹھتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ یہ بات گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دو۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں کون دے گا؟ تو فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ تم جب دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو گالم گلوچ چھوڑ دو۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہاں پر حدیث لکھنے کے بعد شارحین نے یہ بھی لکھا کہ صحابہ کرام نے تو اس پر حیرانی کا اظہار کیا تھا، لیکن آج کل کے دور میں لوگ ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اس سے بڑی بدبختی کچھ اور نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ کیا پیغام دیجیے گا مفتی صاحب آج کے ہمارے موضوع سے متعلق والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے؟ رئیس بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہم مادی ترقی میں آگے جاتے جا رہے ہیں اتنا برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اسباب کے اندر، مال کے اندر، ہر چیز میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برکت کے جو اسباب اللہ نے ہمارے لیے اتارے، ہم نے ان اسباب سے تعلق توڑ لیا ہے، ہم نے خود انہیں مفقود کر دیا۔ جی، تو وہ والدین، بزرگ، اکابرین جو تھے وہ برکت کے اسباب ہیں۔ جب جس گھر میں ہوتے ہیں وہاں تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ سارے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چھوٹے بڑے کے لیے دعا، تو جن سے ہم نے دعا لینی تھی ان سے ہم نے دعا لینا چھوڑ دی ہے، ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو برکت کے اسباب جو ہیں یہ سارے بزرگ ہیں، ہمارے والدین کے ساتھ منسلک سارے اکابرین۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر برکات حاصل ہوں، آفتیں دور ہو جائیں، ذہنی قلبی سکون حاصل ہو جائے، تو اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑیے، کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھیے۔ صرف پیسے دینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، صرف جھوٹ سوٹ دلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، غم گساری کیجیے، ہمدردی کیجیے، کچھ پیار کے میٹھے دو بول ان کے ساتھ بول لیجیے، تو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو آپ انہیں مادی اسباب کے ساتھ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج بات ہوئی والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے۔ یقیناً ایک بہت بڑا موضوع ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جنہیں میسر ہے، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو محرومی تو ہے، لیکن ان کے لیے ان کی زندگی میں یہ اللہ نے موقع انہیں عطا فرمایا ہے کہ جتنی چاہے کثرت کے ساتھ ان کے لیے نیکیاں کریں، انہیں ایصال ثواب کریں، استغفار کریں، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں طلب کریں، ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ آج کا موضوع ہو یا دیگر کوئی موضوع ہو، ARYQ TV الحمدللہ اپنے پہلے دن سے لوگوں کو آگہی فراہم کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے وہ طریقے بتا رہا ہے جو موجود ہے، اور الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو کانٹینٹ الحمدللہ ARYQ TV کے ذریعے دنیا بھر میں جاتا ہے اسے دنیا بھر میں پسند بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شاد و آباد رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔